بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے 40 غدار ڈھونڈ لیے۔ اعظم سواتی کا دعویٰ بدھ کم سد، عمران کی بہادری پر شک نہیں، کمپرومائز خان نہیں چلے گا، اور عظیم صحافی ارشاد بھٹی اور سہیل وڑائچ کا ملاقڑہ، یعنی خوب گتھم گتھی ہوئے۔ کون جیتا کون ہارا یہ تو آپ ان کا وہ دیکھیں پروگرام ولاگ، تو پھر آپ بتائیں گے، لیکن اس کی تفصیل کچھ میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے اس میں بہت مزہ لیا اور بڑی مزیدار باتیں ہوئی، اور سہیل وڑائچ صاحب نے تو پھر اپنے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لیکن ارشاد بھٹی بھی کمال آدمی ہے جناب، ہار تو نہیں نہ مان سکتا ہو۔ بہرحال تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے، میں ہی نہیں سب چینلز بتا رہے ہیں، سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ 3 4 5 گروپ بنے ہوئے ہیں، 3 واضح ہیں، باقی چھپے چھپائے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے پہ وار کر رہے ہیں، اور سب کے سب خان کے ساتھ نمبر بنانے پہ۔ اگر میرے پرانے ولاگ دیکھیں تو میں نے ہمیشہ کہا کہ نادان دوستوں کے نرغے میں خان پھنسا ہوا ہے، اور اس سے نقصان ہوگا، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے آپ ناقد کہیں خان کا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ سیاسی مقدمات کو انہیں قانونی لڑنے کی کوشش کی، قانونی مقدمات کو سیاسی انداز میں لڑنے کی کوشش کی، اور خان کو ہمیشہ انہیں نے نقصان پہنچایا۔ حکومت پہ جو مرضی الزام لگائیں اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے یعنی وکلاء کو بھاری تعداد میں اس لیے ان کیا گیا پی ٹی آئی میں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ مقدمات بھی لڑیں گے اور وہ آئین و قانون کو جانتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی نادان دوستی کی۔ وہ کہتے ہیں نا نادان دوست جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے دانا دشمن سے، تو ان سب نے نادان دوستی کی کہ جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے گوہر خان سے لڑائی ڈال دی۔ انہوں نے گوہر خان کو ساتھ بٹھا کے کہا کہ جناب کیا طریقہ ہے کہ علیمہ خان کی بہنیں تو نہیں جا رہی، لیکن آپ لوگ کیوں اندر گئے؟ گوہر خان کہتے ہیں خان نے بلایا تھا۔ تو اب یہ سلمان اکرم راجہ کو سوچنا چاہیے کہ خان نے ان کو کیوں نہیں بلایا، ان کو کیوں نہیں جانے دیا گیا، لیکن انہیں سوچنے کے بجائے باقاعدہ شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک لسٹ بنا لیا کہ پارٹی کے اندر 40 غدار ہیں، جس میں بڑے بڑے نام سب ہیں۔ میں نام کی گنتی دینے کی تیار نہیں، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا 40 ہیں، اور منگل کو یہ خان کے پاس لسٹ بھیجی جائے گی، اور پھر ان سب کو خان کی اجازت سے نکال دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جن کو پہلے نکالا گیا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ شیر افضل مروت جو خان کے بعد سب سے زیادہ مقبول پاپولر تھے پی ٹی آئی میں، وہ کیونکہ جو باقی پاپولر ہیں جو جانشینی کا دعویٰ کرتے ہیں، جس میں مراد سعید یا دوسرے لوگ، وہ تو آئے نہیں، اور ان سب کے جو ہیں اکثریت کے جو ہے وہ جی آئی ٹی نے جو ہے وہ بھی باقاعدہ وارنٹ جاری کیے ہوئے، اب ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا جو روپوش ہیں سامنے نہیں آ رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں، ان کے والد محترم زخمی ہو گئے 82 سال کی عمر میں، لیکن وہ سامنے نہیں آئے، لیکن وہ جب دل چاہتا ہے وہ آتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طلسماتی جو کام ہے اس پر ظاہر ہے، پھر انہوں نے رپورٹ بنائی۔ سلمان اکرم راجہ کا ہاتھ تنگ ہے سیاست میں، سیاسی طور پہ وہ بالکل معذرت کے ساتھ زیرو ہیں، چاہے ان کو آپ جتنا مرضی مقام دے دیں، کیونکہ وہ کوئی بھی سیاسی چال کامیابی سے نہیں چلا سکے، اور اپنی نہ سیٹ جیت سکے اور نہ ہی اس کا مقدمہ جیت سکے۔ بہرحال اون چودھری سے وہ ہار گئے۔ کیسے ہارے، کیا ہوا، زیادتی ہوئی، غلط ہوا، ناجائز ہوا، لیکن عدالتیں نے فیصلہ تو، یا الیکشن کمیشنر نے فیصلہ، یا ٹریبیونل میں جا کے جو لڑائیاں لڑی تھی وہ تو انہیں لڑنی تھی دستاویزات پر، اس میں کچھ نہیں کر سکے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن وہ پاکستان کے ایک ممتاز، معروف اور نامور وکیل ہیں، اس سے کسی کو کوئی دو رائے نہیں، ان کا اس پہ احترام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا سیاست میں آ کے مطلب نیک نامی نہیں ہوئی، ان کو نقصان ہوا ہے، آج نہیں تو کل وہ مانیں گے، اور کل کتنی سیاست کرتے ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں آنے والے وقت میں۔ بہرحال اعظم سواتی کا دعویٰ یہ ہے
کہ بدھ کو ایک بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے. اور کس کی ہو رہی ہے؟ وہ جو مسیحا آئے تھے نا باہر سے، امریکہ سے، ان میں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ایک طاقتور حلقے سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہاں سے بدھ کو ایک خوشخبری ملے گی. کہتے ہیں بدھ تکم سدھ. اعظم سواتی کا دعویٰ ہے. اعظم سواتی نے قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے جو دعوے کیے تھے وہ بھی سامنے. عمران خان نے کہا ہاں جی میں نے اجازت دی تھی. پی ٹی آئی کے تمام رہنما کہتے ہیں نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اعظم سواتی والا مسئلہ امریکی ڈاکٹرز کے حوالے سے حل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. عمران خان رہا ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ نواز شریف پہ کتنے مقدمات تھے، سب پانی کی طرح بہہ گئے جب باری آئی، جب وقت آیا تو ان کا بھی ہو سکتا ہے. کل کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتہ. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کمپرومائز کے ساتھ عمران خان آ گئے تو کیا پھر سیاست میں وہ چل سکیں گے؟ تو سیاسی مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ کمپرومائز خان نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ خان کی یہی ادا تو پسند ہے لوگوں کو، اس کے چاہنے والوں کو، کہ جارحانہ کھیلتا ہے، ہار نہیں مانتا. اور جس انٹرویو کا میں نے ذکر کیا، ملاقڑے کا، سیاسی ملاقڑہ جو تھا یا مکالمہ جو تھا، جو ارشاد بھٹی اور سہیل وڑائچ کے درمیان ہوا، اس میں بھی یہی ہوا کہ سہیل وڑائچ مانے، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ عمران خان کی بہادری پر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کھیل سے پہلے، کھیل کے بعد، کھیل میں ان تھا، کھیل میں آؤٹ تھا، جب بھی تھا وہ ٹف ٹائم دینے کا عادی ہے، اور وہ کبھی ہار نہیں مانتا. چاہے اس کو آپ واک کرتے دیکھ لیں، چاہے اسے ورزش کرتے دیکھ لیں، چاہے کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں، تو وہ ٹف آدمی، اس کو بہادری کی بھی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ پھنس گیا، اور جس طرح جنرل فیض حمید صاحب کی کارروائیوں سے جو شواہد موجود ہیں اور وہ اس کے لیے مشکل بنتے جا رہے ہیں، تو اس میں صرف کمپرومائز ہی حل ہو سکتا ہے. یہی سہیل وڑائچ نے کہا کہ جناب مفاہمت، سیاسی مفاہمت، راستہ نکالا جائے. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کچھ لوگ کی بات کی جائے. تو جو طاقتور حلقے ہیں وہ دو چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں 9 مئی پہ، اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بند رکھیں، چکو چڑھاؤ منہ تھے، کم بات چیت کرو، انتظار کرو. بالکل اسی طرح جیسے پی ڈی ایم نے انتظار کیا تھا. 18 کے الیکشن پہ بھی اعتراض تھا لوگوں کو، اور بے تحاشا تھا اعتراض، تمام پارٹیوں کو تھا، لیکن انہوں نے برداشت کیا تھا کہ جب طاقتوروں نے فیصلہ کر کے ایک کو کرسی پہ بٹھا دیا تو انہیں عمران خان کو قبول کیا تھا. اپنی سیاست کی تھی پارلیمنٹ کے اندر. اور میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے تھا. عمران خان کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ جو تھا وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہونا تھا، چھوڑنا تھا. اور پھر دوسرا بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چوروں ڈکیتوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو جناب وہ سعودی نہیں بیٹھتے تھے جب وزیر اعظم تھے، جب بھی وہ نہیں بیٹھتے تھے، اب بھی نہیں بیٹھتے، اب بھی بیٹھنے کو تیار نہیں. تو سیاست کرنی ہے تو سیاست میں تو سارے چور ڈکیت ہیں، آپ جائز کہیں یا ناجائز کہیں. اب اس میں معاملے میں جو ہے انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واضح یہ کہہ رہی ہے ادھر معافی مانگو اور ادھر سیاست دانوں نال مذاکرات کرو، اپنا راستہ نکالو، برداشت کرو، ٹائم پاس، رواداری کا مظاہرہ کرو، جو سیاست کا پہلا اصول ہے، رواداری اور برداشت. اب ارشاد بھٹی صاحب سہیل وڑائچ سے ملاقڑہ کر رہے تھے نا، وہ انٹرویو نہیں کر رہے، کیونکہ یہ وہ جرنلسٹ ہیں، اب نام نہاد جرنلسٹ میں تو کہتا ہوں، جو پیراشوٹر ہیں، جو بھاگ کے صحافیوں میں شامل ہوئے ہیں. یہ انفارمیشن سے یا کیا کہتے ہیں پی آر شپ سے کوئی جرنلسٹ نہیں بنتا، اپنے رویوں سے بنتا ہے، اپنے کردار سے بنتا ہے، اپنے کام سے بنتا ہے. اور پھر وہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہوتا جو کسی پارٹی کا دھڑا کرے. وہ تو کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں یا وہ ڈیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں ان کا بار بار جو زور تھا اس بات پہ وہ تھا پی ٹی آئی پہ، اپنا بیگم صاحبہ پہ، بشرا بی بی پہ، عمران خان پہ، جبکہ مجموعی سیاسی بات چیت ہونی چاہیے تھی اور سارا کچھ ہونا چاہیے تھا. اب سہیل وڑائچ نے ان کے منہ پہ کہہ دیا کہ جناب بچیں اس وقت سے. یہ نہیں کہا بچیں، لیکن پھر بھی انڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر کل حالات بدلے تو پھر سب سے بڑے جمہوریت کے دشمن آپ ہوں گے، اور آپ ہی آمریت کو پروان چڑھانے والوں میں شامل ہوں گے،
اور جو 4-5 جو ملزم پکڑے جائیں گے ان کے 4-5 میں پہلوں میں آپ کا نام ہوگا، لیکن وہ ڈھیٹ ہو کے سنتے رہے، انہیں نہیں سمجھا کیا، وہ محاورے سے بھی واقف نہیں، وہ ادب آداب سے بھی واقف نہیں، وہ تحریر و تقریر کے حوالے سے بھی واقف نہیں، کیونکہ بار بار وہ ٹوکتے رہے کہ جناب یہ جو ہے یہ اشارے ہوتے ہیں، اشارے کنائے میں بات کی جاتی ہے، بہت سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ڈونکی کنگ جو ہے اگر وہ ایک اشارے کے تحت کیا جا رہا ہے، آپ اس کو برا نہ منائیں، لوگوں کے نام پڑھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں مانے، اور اسی طرح وہ بحث کرتے رہے، بات کچھ نہیں نکلی، لیکن سہیل وڑائچ نے صاف کہہ دیا کہ پاجی کل حالات بدلے تو واری تہاڈی بھی آ جانی ہے، پہلے مجرمہ جو تھوڑا نہ ہوئے گا جتوں تسی بول رہے ہو وہ جرنلزم نہیں، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا، لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی سمجھ آئے گی، نہ ہی کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اب بات سیدھی ہے کہ اگر بہادر عمران خان تو سیاست کے اسرار و رموز بھی جانیں اور دیکھیں کہ ان کے سیاست ساتھی جو ہیں سیاسی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اگر سلمان اکرم راجہ نے 40 غدار ڈھونڈ کے ان سے لسٹ پہ سائن کرا لی اور اجازت لے لی کہ ان کو نکال دیتے ہیں، تو آپ سوچیں پھر پارٹی میں کیا بچے گا؟ تو اس میں ایک ضد، تکبر اور انا بچے گی، کس کی؟ عمران خان کی، جو کہتے ہیں تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے، مقبول عمران خان ہے، مقبول جماعت پی ٹی آئی ہے، اس کی وجہ عمران خان ہے۔ تو بھائی اس وقت وہ جیل میں ہیں، لمحے موجود میں وہ جیل میں ہیں، اس وقت تو ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں اور لمحے موجود میں وہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ بدھ کو کیا گل کھلایا جائے گا، کیا ہوگا، کہاں ہوگا، ایسا خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ معمولی سا ایک فرق ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا لگ نہیں رہا موجودہ حالات میں، لیکن سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، لہذا کل کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔